وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ آج ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں. ہمارا جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہے. اللہ کا قرآن جہاں مکمل ہو رہا ہو، اللہ کا قرآن جہاں پڑھا گیا ہو اور وہاں اللہ کے قرآن کے مکمل کی فضیلت میں ہم شریک ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا میں کتنی بڑی محفل ہوتی، کتنی بڑی مجلس ہوتی، وہ اس مجلس سے پھر بھی کمتر تھی، ہزاروں لاکھوں گنا کمتر تھی. کیوں؟ اس قرآن مقدس، یہ وہ قرآن مقدس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. یہ وہ کلام مقدس ہے جس کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا گیا. یہ وہ قرآن مقدس ہے جس پر نازل کیا گیا وہ سارے نبیوں کے نبی، وہ سارے نبیوں کے سردار، وہ ساری انسانیت اس کے طفیل میں وجود میں آئی، وہ اس کے اوپر قرآن مقدس نازل ہوا. میرے بزرگوں اور میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کا وہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں خود خالق نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی آسمان سے کتب اتری ہیں، صحیفے اترے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گارنٹی نہیں لی، یہ نہیں بتلایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. یہ وہ قرآن کریم ہے جس کی حفاظت خود اللہ کریں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی. لیکن میرے بھائیوں، ہم اتنے غافل ہیں قرآن مقدس سے، ہم اتنے غافل ہیں کہ ہمیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اگر ہمارے اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کے اعتبار سے کوئی آدمی بڑا لیڈر لگتا، یا دنیا کے اعتبار سے سرکاری ہر کسی کوئی جاب لگتی، یا کوئی دنیا کی پڑھائی کر کے آتا، تو لوگوں میں کہتا پھرتا دیکھو میرا لڑکا یہ ہو گیا، میرا بھائی یہ ہو گیا، اور میں فلاں ہو گیا، میں فلاں ہو گیا. لیکن ان پڑھائیوں کی اہمیت کیا ہے؟ منع نہیں ہے، لیکن ان پڑھائیوں کی اہمیت اتنی سی ہے کہ جب تک ہم زندے رہے، جب تک ہماری نوکریاں لگتی رہی، جب تک ہم کامیاب ہوتے رہے. لیکن جس دن ہماری آنکھ مچ گئی اس کے بعد ہم اس پڑھائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے. ہم دنیا میں رہیں تو اس کی وجہ سے دنیا میں معزز، دنیا میں رہیں اس کی وجہ سے جدھر ہم جائیں تو بھئی کون ہے؟ حافظ صاحب ہے، حافظ صاحب آ رہے ہیں، السلام علیکم. مولانا صاحب آ رہے ہیں، السلام علیکم. یہ دنیا کی عزت ہے. جہاں کہیں جائیں کوئی آدمی موبائل چلا رہا ہو، یا ٹی وی چلا رہا ہو، یا کوئی لغویات کی باتیں کر رہا ہو، لیکن حافظ صاحب پہنچ گئے تو نہیں بھائی یہ بند کر دو، یہ غلط کام ہے، یہ بند کر دو. یہ تو دنیا کا اعزاز ہے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، جب آدمی دنیا سے گیا، اب کہاں چلا گیا؟ اب قبر میں چلا گیا. قبر کے اندر، اب قبر کے اندر اگر اس کے کوئی گناہ ہیں بھی تو ادھر ادھر سے اس کو عذاب آنا بھی چاہے گا. قرآن کریم حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم اس کو روکتا رہے گا. ادھر سے آئے گا تو ادھر سے روکے گا، بازو کی طرف سے آئے گا ادھر سے روکے گا، سر کی طرف سے آئے گا تو اس کی طرف سے روکے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کی حفاظت فرمائیں گے. اور آگے چلو میدان محشر قائم ہوگا. میدان محشر میں لوگوں سے حساب کتاب ہوگا. بالفرض اگر حافظ قرآن کو اگر جہنم کی سزا بھول بھی جائے اور اس کو جہنم میں ڈال بھی دیا جائے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں کھا سکتی، جہنم کی آگ اس کو نہیں کھا سکتی. اور میدان محشر ہوگا، ساری دنیا پریشانی کے عالم میں ہوگی، ساری دنیا نفسی نفسی کر رہی ہوگی. لیکن اس وقت جب حافظ صاحب کے بارے میں غور کیا جائے گا، اس کے ماں باپ کو جو حافظ صاحب حافظ ہو گیا، اس کے ماں باپ کو جو ہے سونے کے تاج پہنائے جائیں گے. سونے کے تاج ایسے نہیں، ایسے ہوں گے کہ اگر ان کو دنیا میں رکھ دیا جائے تو دنیا روشن ہو جائے.
उन सोने के ताज से उनके माँ बाप का इस्तकबाल किया जाएगा। और जब माँ बाप की फजीलत ये है तो फिर हाफिज कुरान खुद की क्या फजीलत होगी। मेरे भाइयों, जब क़यामत का मंजर लग रहा होगा, दुनिया नफसी नफसी कर रही होगी, हिसाब किताब हो रहा होगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जन्नतियों को जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा, हाफिज साहब से पूछा जाएगा, हाफिज साहब आप बताओ क्या फरमाइश है। हाफिज साहब के लिए ये हक होगा कि वो क़यामत के दिन 10 ऐसे आदमियों को जो जहन्नम में पहुंच चुके होंगे, जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, और उनको हाफिज साहब की सिफारिश की वजह से जन्नत में लाया जाएगा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये क्या कम एजाज है। ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी। दुनिया में कोई कभी हमेशा के लिए ना कोई आया है ना कोई रहेगा। लेकिन हम सोचें, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम चल रहे हैं, खा रहे हैं और पी रहे हैं, लेकिन किसी को पता है कि हम ज़ोहर की नमाज भी पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? क्या असर का वक्त भी हमें आएगा कि नहीं? रात को हम लेटेंगे, सुबह को खड़े होंगे कि नहीं होंगे? हमारी जिंदगी की इतनी सी बहबूद है जिसके लिए हम मारे मारे फिर रहे हैं, परेशान फिर रहे हैं। लेकिन जो जिंदगी हमेशा हमेश की जिंदगी होगी, जो जिंदगी जो कभी खत्म ना होने वाली होगी, उस जिंदगी की हमें फिक्र नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जिसका बच्चा हाफिज हुआ, जिनके एक नहीं बल्कि दो बच्चे हाफिज हुए हों, उनके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके घर में क्या खबर थी कि ये बच्चे अगर इनको हम मदारिस में न डालते, मदरसे में न डालते, तो गलियों में क्या करते, कुत्तों के पीछे भागे फिरते।